محترم ابو عاصم اعظمی صاحب، شعراء اکرام، بھیونڈی کے ادب نواز سامعین، ہم فقیروں سے جو چاہے وہ دعا لے جائے، ہم فقیروں سے جو چاہے وہ دعا لے جائے، پھر خدا جانے کدھر ہم کو ہوا لے جائے۔ ہم سگے راہ لیے بیٹھے ہیں ایک چنگاری، جس کا جی چاہے چراغوں کو جلا لے جائے۔ حضرات گرامی، آج کا یہ تاریخ ساز مشاعرہ جس شخصیت اور جس ہستی کے نام منسوب ہے، یہ اعزاز ابو عاصم اعظمی کا طرح اعزاز نہیں ہے، بلکہ اقلیت کے ان بے باک مظلوموں کا بھی اعزاز ہے، سچ بولنے والوں کا اعزاز ہے، یہ اردو کے ان سرفروشوں کا اعزاز ہے جو اس ملک میں جنگ آزادی کی لڑائی بھی لڑتے رہے اردو کے حوالے سے، اور آزادی کے بعد بھی اردو کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میں جناب سلام نعمانی اور سفیان نعمانی اور ان کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ اردو جس کا جنم حیدرآباد دکن میں ہوا تھا، جس کی وہ اردو جسے دلی کے قلعہ معلیٰ میں تاجوری حاصل تھی، وہ اردو جس سے لکھنؤ میں نفاست اور تہذیب سیکھی تھی، لیکن جب یہ ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا تو یہی اردو اس نے سر پر کفن باندھ لیا، اور کبھی یہ مولانا حسرت کوہانی بن کر اس نے جیلوں میں کی تاریک راتوں میں اپنی زندگی کے دن گزارے، کبھی یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی صورت میں الہلال اور البلاغ میں نظر آئی، کبھی یہ اشفاق اللہ خان کی صورت میں نظر آئی، لیکن جب یہ ملک آزاد ہوا تو سب کو حق ملا، لیکن ہماری اردو کے ساتھ جو سوتیلا رویہ اختیار کیا گیا، ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ اردو جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس کو یہ کہا جانے لگا کہ یہ تقسیم کی زبان ہے، ایک سیاستداں اور آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ یہ منگولوں کی زبان ہے، ایک فرقہ پرست مسترد جماعت نے یہ کہا کہ یہ آتنکوادیوں کی زبان ہے، لیکن یہ بات کہنے والے وہ سیاستداں جو پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، آج آپ دیکھیں کہ اسی پارلیمنٹ کے اندر سشما سوراج اردو کا شعر پڑھنے پر مجبور ہے، آج آپ کے مہاراشٹر کے لیڈر شرد پوار اردو کا شعر پڑھنے کے لیے مجبور ہے، آج جناب والا پرائم منسٹر اردو کا شعر پڑھنے پر مجبور ہے، اور حق دلایا کی بات جب آتی ہے، اردو کی لڑائی لڑی گئی کہ اتر پردیش کو اردو کو سرکاری زبان بنایا جائے، تو ودیارتھی پریشد سے مقدمے دائر کرا دیے گئے، اسٹے دلا دیا گیا کہ اس کو سرکاری زبان نہیں بنائے گی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ابو عاصم صاحب کو کہ یہ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اسی جماعت کے ملائم سنگھ یادو اور سماجوادی پارٹی نے کہا کہ نہیں، جب اردو کو دوسری سرکاری زبان بنایا گیا تو اس پر عمل درآمد ہوگا۔ انہوں نے اردو ٹیچروں کو رکھا، مترجم کو رکھا اور اردو کی ایک فضا بنائی، لیکن پھر فضا بدل گئی۔ سیاستدانوں کا تو عجب معاملہ ہے، اس لیے کہ ہر آدمی سیاست میں سچ پر عمل کرنا نہیں جانتا ہے۔ میں مبارکباد دے رہا ہوں ابو عاصم صاحب کو کہ آپ کے پاس وراثت جو ہے وہ سچائی کی وراثت ہے، بے باکی کی وراثت ہے، جسارت کی وراثت آپ کو ملی ہوئی ہے۔ جب تک یہ جسارتیں اور یہ بے باکی، یہ سچائی اور اقلیتوں کے حقوق کی لڑائی آپ لڑتے رہیں گے تو خدا کی قسم یہ ملک کبھی آپ کو فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ آج آپ اقتدار میں نہ ہو، لیکن کل یہ ثابت کرے گی تاریخ کہ آپ اقتدار میں رہیں گے، اس لیے کہ آج اگر کوئی اردو کا شعر آپ اٹھا کر دیکھیے، مغلوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو میر کا شعر نظر آئے گا، جس نے کہا تھا کہ امیر زادوں سے دلی کے مرد ملا کر میر کہ ہم قریب ہوئے انہی کی دولت سے۔
یا غالب کا شعر اٹھائیے جس نے یہ کہا تھا کہ لکھتے رہے جنوں میں حکایات خوچکا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ اردو کی سچائی سے ہوتے ہوئے ابو عاصم کی سچائی کو میں سلام کرتا ہوں اور اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وقت کی تنگی ہے اس لیے گفتگو زیادہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ میں شعر نظر کر رہا ہوں ان کی کہ نامرادانے محبت تو حقارت سے نہ دے، نامرادانے محبت تو حقارت سے نہ دے، یہ بڑے لوگ ہیں جینے کا ہنر جانتے ہیں۔ آئیے حضرات، محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آ پائے اجالا نہ ہو سکا۔ میں چاہتا ہوں ابو عاصم صاحب جو اس مشاعرے کی شمع ہے، اس مشاعرے کی روح ہے، ہماری سچائی اور بے باکی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، ان کی تشریف آوری میں اس مشاعرے کو کہ وقت کی تنگی ہے اس لیے گفتگو نہ کرتے ہوئے اکثر میں شعراء کے تعارف پر گفتگو کرتا رہوں گا۔ اس مشاعرے کی صدارت کے لیے میں نام نامی پیش کرتا ہوں جناب مستر اعظمی صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور آج کے اس تاریخ سال مشاعرے کی صدارت فرمائے۔ ہمارے آج کے اس مشاعرے میں جو شعراء اکرام شریک ہو رہے ہیں، کلکتے سے تشریف لائے جناب حبیب ہاشمی صاحب، آپ کے محبوب اور مقبول شاعر ڈاکٹر راحت اندوری صاحب، ڈاکٹر آفاق فاطمی صاحب، جناب ڈاکٹر انجم بارہ بنکی صاحب، ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب، سریندر سنگھ شگر دہلی، نعیم اختر خادمی برہانپور، عثمان مینائی بارہ بنکی، خورشید حیدر مظفر نگر، سفیان قاضی کھنڈوا، ریحان ہاشمی بھدوئی، سکندر حیات گڑبڑ، طنز و مزاح کے عزم شاکری صاحب، واحد برہان پوری، اور شاعرات میں آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ممتاز شاعرات یہاں تشریف فرما ہے۔ ترنم ناز فتح